السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ میں آج دیر تک پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی اپیل کی سماعت ہوتی رہی۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ کے دو معزز ججز نے تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو فوری طور پہ بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق 13 فروری یعنی کل آخری دن ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتوں کو ان کا انتخابی نشان باقاعدہ طور پہ الاٹ ہونا ہے۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی کے ساتھ الیکشن کمیشن کی اپیلوں کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے معروف قانون دان ایڈوکیٹ مخدوم علی خان پیش ہوئے اور دوسری طرف ابھی نوٹس جاری نہیں ہوا تھا مگر تحریک انصاف کے سینئر وکیل ایڈوکیٹ حامد خان اور لاہور سے ایڈوکیٹ بیرسٹر علی ظفر بھی ویڈیو لنک پر موجود تھے اور انہوں نے بھی بیچ میں کچھ حقائق سپریم کورٹ کے سامنے رکھے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب، جنہوں نے پارٹی کے اندر جو انتخابی عمل ہوا تھا، جو کہ جماعت کے اندر عہدوں کے لیے جو الیکشنز ہوا تھا پی ٹی آئی کا، ان کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج ایک کیا تھا اور ان کی بھی درخواست تھی اور جس پہ الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کے الیکشن تھے ان کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا تھا اور پھر پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف گئی تھی۔ تو اکبر ایس بابر صاحب، آج کی اس کارروائی کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس سیاسی جماعت کی بنیادوں میں آپ کا خون اور پسینہ شامل ہے، کہیں اس کو بہت بڑا نقصان تو نہیں آپ پہنچانے جا رہے کہ اس کو انتخابی نشان ہی نہ ملے؟ اور ایک اندرونی معاملہ ہے بظاہر سیاسی جماعت کا، جو کہ سیاسی جماعت کے اندر ہی طے ہونا چاہیے تھا، وہ اب سپریم کورٹ جو ہے اگر وہ طے کرتی ہے آپ کی پارٹی کے خلاف تو اس میں آپ کا اور آپ کی جماعت کا نقصان نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ معاملہ جو ہے یہ صرف انتخابی نشان کا نہیں ہے جس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور توجہ اس کی طرف ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور جو دوسری جماعتیں ہیں، کیا وہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے کہ اپنے ورکروں کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں، یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز۔ ہم نے جو سوال اٹھائے تھے، آج نہیں، میں نے دسمبر 2012 میں بھی پاکستان کے انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کے اس کو چیلنج کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی حق ہے ہر سیاسی جماعت کے ورکروں کا کہ وہ اپنی جماعت کا انتخاب کرے، اور ہماری جمہوریت کی جو برائی کی جڑ ہے جس کی وجہ سے ہماری جمہوریت فعال نہیں ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتی، باصلاحیت قیادت سامنے نہیں آ سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چند لوگوں اور خاندانوں کے قبضے میں ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہم نے بنائی تھی، اب آپ دیکھیے نا کہ مجھ پہ بہت سارے الزامات لگتے ہیں، لیکن ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بانی رکن ہوں پی ٹی آئی کا۔ آج آپ نے بھری عدالت میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہے حامد خان، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا اکبر ایس بابر بانی رکن ہے، انہوں نے کہا جی بانی رکن ہے۔ اور کہا کتنے بانی رکن تھے؟ ان کا 8 سے 10 بانی رکن تھے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی۔ اب میں پی ٹی آئی کے جو بنیادی آئین ہے اس کے لکھنے والا بھی ہوں۔ اب جو شخص جس نے جماعت بنائی ہو اپنے خون پسینے سے، جس طرح آپ نے اس کا ذکر کیا، اس پہ پارٹی کا قانون لاگو نہیں ہوتا؟ اس پہ تمام قانون لاگو ہوتے ہیں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا قانون پارٹی کے آئین کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی جب ورکروں کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لیں۔ اور دوسری بات، ایک چیز یاد رکھیں، آپ نے کہا کہ جی آپ کو شاید اس سے جو نقصان ہوگا، دیکھیے پارٹی کے اندر یہ جو کینسر ہے، یہ جو قبضہ گروپ ہے، پہلے اجرتی سیاستدانوں کا قبضہ ہوا، پھر اس کے بعد اے ٹی ایمز کا قبضہ ہوا، پھر اس کے بعد ہمارے کو کنگلے تھے پارٹی کے، ان کا قبضہ ہوا، اب یہ تازہ ترین ایک حملہ آور ہوئے ہیں چند وکیل ہیں جو ویسے سیاسی طور پہ بھی ختم ہو چکے تھے، اور انہوں نے پارٹی پہ قبضہ کر کے صرف اپنے
چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے کہ جی ٹکٹیں اپنی مرضی سے بانٹیں، پارٹی کا ووٹ بینک کو استعمال کریں. مگر بابر صاحب اس کا موقع تو آپ نے فراہم کیا نا، پارٹی کے اندر سے آپ کے جیسے کارکنوں نے پارٹی کے خلاف درخواستیں دی اور الیکشن کمیشن کو موقع دیا، تو پھر فارن فنڈنگ کیس بھی آپ کی وجہ سے بنا. تو پارٹی کی جو مشکلات ہیں اور وکیلوں کا جو بقول آپ کے قبضہ ہے پارٹی پہ، وہ اس کی وجہ تو آپ خود ہیں. نہیں میں نہیں ہوں، وہ اس لیے کہ دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ساری عمر اسی دھوکے میں رہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. ساری عمر ہم اسی دھوکے میں رہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی منظم ہیں، آرگنائز ہیں، قانون کے مطابق ہیں، وہاں لیڈرشپ بڑی جینوئن ہے اور ورکروں کے مرضی سے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دھوکے میں رہنے سے پاکستان یا پاکستان کی کسی جماعت کے ورکروں کا کوئی فائدہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر میں نے نقصان پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو جمہوریت کی ناکامی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک فعال ادارے کے طور پہ کام نہیں کرتی ہیں. اور آج جو آپ نے بات کی کہ شاید اس سے نقصان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہے تو اس سے نقصان ہوگا، لیکن ذمہ دار میں نہیں ہوں. پچھلے 1.5 سال سے ان کو موقع تھا کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکتے تھے، لیکن یہ اور معاملات میں تھے، یہ قبضہ کرنے کے چکر میں تھے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب ایک جسم میں کینسر پھیل جائے تو سرجری کرنی پڑتی ہے، اس کو بچانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اس سے تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے صحت مند ہونا ہے تو علاج کا یہی راستہ ہے. اچھا اکبر اس بابر صاحب، یہ کینسر جو پھیلا ہے اس کی وجہ تو وہ پارٹی کا آئین بھی ہے جو آپ جیسے بانی اراکین نے بنایا تھا، اور اس آئین کے اندر بہت سی چیزیں تو آپ نے بنائی نہیں. جیسے یہ فیڈرل الیکشن کمیشن جو ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے کہ یہ کاغذات نامزدگی کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے اور کہاں جمع ہوں گے اور کن کن جگہوں پہ یہ الیکشن ہوں گے، تو وہ تو آج سپریم کورٹ میں چیزیں سامنے آ گئی کہ آپ کا بنایا ہوا آئین جو ہے وہ اتنا ناقص تھا کہ اس کے اوپر عمل بھی صحیح طور پہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو یہ کون سی خامیاں تھی جو اب آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنی پارٹی میں جو آپ کے بنائے ہوئے آئین میں نہیں تھی؟ دیکھیے ایک سب سے پہلے تو یہ کہ خامی جو ہے نا وہ عمل میں ہوتی ہے. پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے خامیاں ہوں، لیکن اصلی خامی یہ ہے کہ ہم اپنے آئین میں عمل نہیں کرتے، ہمارے ادارے اپنے آئین پہ عمل نہیں کرتے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا آئین تھا، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہے، یہ تو وہ آئین ہی نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا، اس کی تو شکل ہی بدل دی گئی ہے. تو آپ کیسے ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ یہ تو وہ آئین کی شکل، جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کعبہ قبلہ سے ہٹ گئی، وہ جو بنیادی چہرہ تھا کہ ہم تبدیلی کا چہرہ ہوں گے، ہم نئی لیڈرشپ لائیں گے، ہم اکاؤنٹیبلٹی اپنی کریں گے. فارن فنڈنگ کیس میں نے کیوں کیا کہ جب لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ ہم کرپشن میں نہیں انوالوڈ، ہم غیر قانونی فنڈنگ نہیں کرے، ہم نے ثابت کیا 8 سال کی جدوجہد کے بعد کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا میں اس جھوٹ کا، دیکھیے بڑی بنیادی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹ کا حصہ بن کے آپ جمہوریت کی کوئی تقویت دے رہے ہیں یا جمہوریت کو کوئی مضبوط کر رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف آج جن مشکلات کا شکار ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتی کہ اگر اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ جڑی رہتی. مگر اگر آپ کی طرح سارے سیاسی جماعتوں کے کارکن اپنی سیاسی جماعتوں کے خلاف درخواستیں ڈالنا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی پارٹی بھی سیاست نہیں کر سکے گی، اور آپ کو بجا طور پہ باغی رکن بھی کہا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی جو آج جن مشکلات کا شکار ہے اس میں سب سے بڑا کردار آپ کا اپنا ہے؟ دیکھیے میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ورکروں کو چاہیے کہ یہ تمام سوالات اٹھائیں اور صرف چند لوگوں اور خاندانوں کے ہاتھ کے اعلی کار نہ بنے کہ وہ ان کو سڑکوں پہ لاتے ہیں، وہ جیلوں میں جاتے ہیں، وہ ان کے خاندان برباد ہوتے ہیں اور اس کو محض اقتدار کی سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. پرانی جماعتوں کے بڑے بڑے کارکن آپ جا کے ان سے ملیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کو صرف استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میری کنٹریبیوشن ہوگی پاکستانی سیاست میں کہ اگر تمام جماعتوں کے ورکر اٹھیں، اپنے حقوق کے لیے اٹھیں اور قانونی دروازے کھٹکھٹائیں. کیونکہ جب تک آپ نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ان قبضہ گروپ اور مافیا سے آزاد نہیں کیا، چاہے وہ انڈیویجولز ہیں چاہے وہ خاندان ہیں، پاکستان کی سیاست میں بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی. بابر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں صرف سیاسی جماعت یا خاندان نہیں ہے، ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اور آج چیف جسٹس نے بھی آپ سے پوچھا کہ اکبر ایس بابر صاحب آپ خود کھڑے ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، تو اس کا کیا مقصد تھا اور کیا آپ اس کا جواب دیں گے کہ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے ہر شخص کا اپنا ایک تاریخ ہوتی ہے اس کے عمل کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کا کردار کو جج کرنا ہے تو آپ اس کے ماضی کا جو کردار ہے، آپ کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں نا. آپ اس کے پیچھے اس کا جو ماضی ہے اس کو دیکھتے ہیں. میرا کیا ماضی ہے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے اس وقت کھڑا تھا
جب پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان کہتے تھے اس سے زبردست اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ جمہوری اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے, ہم سارے ون پیج پہ ہیں, اس وقت اور آپ اس وقت ایگری کرتے تھے؟ اس وقت میں ان کے سامنے کھڑا تھا, سڑکوں پہ آپ کے سامنے تھا, میں الیکشن کمیشن میں کھڑا تھا, میں ان کو چیلنج کرتا تھا. میں نے اس وقت جو مجھے دیوار سے لگایا گیا, مجھے کہا گیا کہ کیس واپس لے لو, وہ کون کہتا تھا؟ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو عمران خان کے اس وقت چہتے تھے. جب عمران خان ون پیج پہ تھا, کون کہتا تھا آپ کو کیس واپس؟ یہ سارے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ہوتا تھا؟ تمام بہت سارے اس قسم کے واقعات ہیں. اچھا مثلاً کوئی ایک بتائیں نا پھر آپ. میں دیکھیے میں تو آپ کو دیکھیں نا, آپ اپنے سیاسی لیڈروں پہ کیچڑ اچھالنا, تنقید کرنا تو آسان ہے, میں کیچڑ نہیں, جہاں اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے وہاں آپ بات نہیں کرتے ہیں کھل کے. متی بات سنیں, کیچڑ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کون دباؤ ڈالتا تھا آپ پہ, وہ بتائیں نا. آپ نے ابھی خود بات کی, پوری بات کریں نا پھر. میں بات آپ کو یہی کر رہا ہوں, آپ کے سامنے ہے حقیقت کہ میں اس وقت فارن فنڈنگ کیس لڑ رہا تھا جب عمران خان جو کہتا تھا کہ اس سے بہترین اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے, ہم ون پیج پہ ہے, یہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ جو آپ نے پہلے ایک سوال کا جواب تو دے دیں, آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ چلے گئے. پہلے آپ ایک پہلے سوال کا جواب تو لے لیں نا, کہ آپ نے کہا کہ آپ کے وقت اس وقت پیچھے کون ہے. تو اگر میرے پیچھے اس وقت کوئی نہیں تھا اور میں مقابلہ کر رہا تھا, تو آج حالات بدلے ہیں. حالات جب بدلتے, پہلے مجھے کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ پہ ہے, کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے, اور جو کہنے والے تھے مجھے نہیں پتا ویسے اس بات. اچھا, الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے سارے آپ کے سامنے کہتے تھے, آج وہ تمام کے تمام خود ڈاؤن لوڈ ہو گئے, ان میں سے ایک بھی نہیں موجود, میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں. تو دیکھیے سیاست میں آپ کی پارٹی ہے, مجھے جواب دینے دیں نا, مجھے جواب دیں. سیاست میں الزامات سے نہیں گھبرانا چاہیے. سیاست میں آپ نے وہ کرنا ہے وٹ یو بلیو ان, جس پہ آپ کو اپنا بھروسہ یقین ہے. ہاں, اگر آپ الزامات سے گھبرا کے اپنا کعبہ قبلہ بدلیں گے تو پھر آپ کا کمپس ایسے گھومے گا. چلیں, آپ بہت بہادر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کی اس پارٹی کے در پہ ہے جس پارٹی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جس کی آبیاری کی, جس پودے کی؟ دیکھیے حالات, کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کی پی ٹی آئی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اگر دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ میں یہ سوال جب اٹھا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا, تو آپ نے ہائی مورل گراؤنڈ لینا ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. یہ لوگ کیا, ہم لوگ کیا؟ آپ کی پارٹی ہے, کبھی آپ یہ لوگ کہتے ہیں, کبھی ہم لوگ. ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی پہ قبضہ گروپ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس پارٹی کا رکن نہیں ہے. میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں, ان لوگوں کا میں حصہ نہیں ہوں. یہ قبضہ گروپ ہے, میں بات کر چکا ہوں. اچھا مطلب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ اس وقت بڑا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ ظلم؟ سنیں تو صحیح نا, پہلے تو بات تو طے کر لیں نا, کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے سب سے بڑا ظلم اپنے ورکروں پہ نہیں کیا کہ جو اس کے بنیادی آئینی حقوق سے ان کو محروم کر دیا؟ مجھے بتائیں, کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ٹی آئی پہ ظلم کر رہی ہے یا نہیں؟ آپ کی پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ آپ کلین چٹ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. میں فیکٹس پہ جا رہا ہوں. فیکٹس یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں ابھی چند دن پہلے ہیئرنگ تھی, اس میں انہوں نے ان سے فیکٹس مانگے کہ آپ ہمیں فیکٹس دیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پہلے یہ کہتے تھے ہمیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے, ٹھیک ہے, لینے نہیں دی جا رہے. اس کے بعد کہا جمع نہیں کرانے. لگتا ہے کہ آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں. نہیں, وہ بات آپ کی ہوگی, سارے کاغذ جمع ہو گئے, جو مرضی لگے. اکبر ایس بابر صاحب بولوں گا, میں فیکٹس بولوں گا, میں آپ کے باتوں میں یا اس کی وجہ سے سوئے نہیں کروں گا. میں اس وقت بھی فیکٹ بولتا تھا جب مجھے دیوار سے لگایا گیا, ہر طرف سے لگایا گیا. آج بھی میں سچ بولوں گا. میں پاکستانی ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے؟ ہمیشہ سے کردار رہا ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے میں سب سے بڑا کردار پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس کا کعبہ قبلہ اقتدار کے خاطر غلط طرف موڑا, یہ وہ ذمہ دار ہے. اور اس کے بعد ایک چیز یاد رکھیے, جو آپ بار بار یہ جو کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اب آپ لگتا ہے اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پہ نا, جو مرضی کہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات یاد رکھیے, انگریزی میں ایک مثال ہے کہ اٹ ٹیکس 2 to tango. تالی بجانے کے لیے 2 ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. جس وقت عمران خان یہ باتیں کرتا تھا کہ جی ہم اور اسٹیبلشمنٹ ون پیج پہ ہیں, اس وقت جسٹس انہوں نے بعد میں اقتدار کے عمران نے کہا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا یہ انہوں نے بنا کے دیا, میں نے تو دیکھا تک نہیں, میں نے دستخط کر دیے. ٹھیک ہے, جب وہی کردار
مجھے کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس واپس لے لو، اور میں انکاری تھا اور میں اکیلا تھا. مجھے اس وقت یہ سوال تو کون کہتا تھا؟ سنیں نا، وہ میں نام نہیں بتاتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں نام بتانے کی. آپ باقیوں کا نام لے رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ والوں کا بھی نام لیں. کسی کا نام نہیں، کیا ایس آئی کے لوگ کسی کا نام نہیں لے رہا. میں آپ کے سامنے سیدھی بات، ایم آئی کے لوگ تھے؟ میری بات سنیں نا. کون لوگ تھے جو آپ پہ دباؤ ڈالتے؟ آپ کو بات سنیں نا، مجھے بات مکمل نہیں کرنے دے رہے. اچھا، یاد رکھیے کہ وہ جب کہہ رہا تھا کہ ہم ون پیج پہ ہیں، ٹھیک ہے، اکبر بابر اگر ان سے کہا کہ نہیں معذرت، میں اصولوں پہ کھڑا ہوں، میں کھڑا رہوں گا، ٹھیک ہے، تو میں تھا وہ جو کمپرومائز کرتا تھا؟ نہیں. جب میں اتنے مشکل ترین حالات میں اپنے اصولوں پہ کھڑا رہا تو آج کیوں بکوں گا؟ اچھا، آج آپ کی پارٹی جب مشکل میں ہے تو آپ اس پارٹی کو بجائے اس کے ہاتھ دینے کے، سہارا دینے کے، آپ مزید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. میں لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ آپ کا مفروضہ ہے. میں پہلے دن سے اصولوں پہ کھڑا ہوں. میری پوری تاریخ ہے. میں آج بھی اصولوں پہ کھڑا ہوں. میں پارٹی کو ڈبو نہیں رہا، میں پارٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ پارٹی کا لیڈر جب الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا. کیا عمران خان کو آپ لیڈر نہیں مانتے؟ فاؤنڈنگ چیئرمین ہے. جس طرح میں فاؤنڈنگ ممبر، اس طرح وہ فاؤنڈنگ چیئرمین ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے. آپ پھر الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ کون سا؟ اگر آپ اتنے پاپولر ہیں، عمران خان اور آپ برابر ہیں، تو آپ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ میں نے کب کام برابر نہیں، آپ الیکشن کیوں نہیں لڑے؟ اس لیے کہ میں پہلے پاکستان میں بلے کے نشان سے لڑوں گا، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر پہلے ایک بڑا مارکا لڑ رہا ہوں. وہ ہو الیکشن لڑے ہیں آپ؟ بالکل. 1997 کا الیکشن کوئٹہ چاغی سے. اور مجھے اس وقت جب عمران کو 5000 ووٹ پڑے تھے اسلام آباد سے، مجھے 2500 ووٹ پڑے تھے 3 ہفتے کی کیمپین سے. ٹھیک ہے. تھینک یو. اچھا، کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ کل ہفتے کا دن ہے اور کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ کل 13 تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے الیکشن کے شیڈول کے مطابق جب انتخابی نشانات پارٹیوں کو الیکشن کمیشن نے دینے ہیں. تو کل اگر یہ بلے کا نشان نہیں ملا تو آپ کو افسوس ہوگا یا خوشی ہوگی؟ میرا سب سے پہلے تو یہ کہ میں کسی بھی عدالتی فیصلے کے 8 سال میں نے فارن فنڈنگ کیس لڑا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی یہ فیصلہ آئے گا. میری ہمیشہ انصاف کی توقع تھی اور میں ہمیشہ فیکٹس سامنے رکھتا تھا. کل کیا فیصلہ آئے گا یہ سپریم کورٹ کا استحقاق ہے، وہ کیا فیصلہ دے گا. آپ کے خیال میں بلے کا نشان ملنا چاہیے آپ کی جماعت کو؟ نہیں، میں اس پہ وہ تو یہ تو اب دیکھیں نا، معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک چیز آپ کی بھی تو کوئی صدا ہوگی نا. میری پہلے دن سے جو میرا فوکس ہے وہ الیکشن سمبل پہ نہیں ہے، وہ اس بنیادی آئینی حق پہ ہے جس کو مجروح کیا گیا. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں یہ پارٹی کا اندر کیا معاملہ نا، گھر کی بات ہے نا. اب آپ وہی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں کیا کہ یہ پرائیویٹ اینٹی ہے. کیا کوئی سیاسی جماعت پرائیویٹ اینٹی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ بتائیں. وہ ایک سنیں، وہ پبلک اینٹی ہے، وہ رجسٹرڈ ہے آئین کے مطابق، وہ الیکشن کمیشن کے اور پاکستان کے قوانین کے تابع ہے. وہ کہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن لاہور جم خانہ کلب کے الیکشن سے اس کی مشابہت کی، یعنی ایک ایلیٹسٹ کلب ہے. یہ سارا فلسفہ، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اندر کا معاملہ ہے، کوئی اندر کا معاملہ نہیں ہے. سیاسی جماعتیں پبلک ڈومین میں، پہلے جو سیاسی انجینئرنگ جو پارلیمنٹ میں ہوتی تھی، اب سیاسی جماعتوں کے اندر بھی سیاسی انجینئرنگ ہوگی اس طرح کی درخواست بازی سے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی آپ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے جو ہیں وہ مینیپولیٹ کریں گے. زبردستی کوشش کر رہے ہیں مجھ سے یہ منوانے کی کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف اکبر بابر ہے. پہلے دن سے میری آپ یہ بتا دیں، آپ الیکشن لڑنے کے لیے گئے جب کاغذات نامزدگی مانگنے کے لیے پارٹی میں، تو کیا ہوا تھا اور آپ کو کہاں پہ مسائل کھڑے ہوئے اور آپ نے کہاں شکایت کی؟ پارٹی کے اندر کس سے شکایت کی آپ نے؟ پارٹی کے جب میں مرکزی دفتر گیا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے 3 چیزیں دیں، مجھے کاغذات نامزدگی دیں، مجھے ووٹر لسٹ دیں، مجھے قواعد و ضوابط دیں. اور وہ ساری چیزیں ویڈیو پہ ریکارڈڈ ہے. پتہ نہیں آپ تھے الیکشن کمیشن میں کہ نہیں. وہ ساری ویڈیو وہاں چلی. انہوں نے کہا جی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ہم محض کاغذی کارروائی کر رہے ہیں، الیکشن ہو ہی نہیں رہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس فراڈ کا حصہ بنوں؟ میں کبھی بھی نہیں بنوں گا. آئی ول آلویز کوشچن اینڈ چیلنج اٹ. میرا دسمبر 2012 میں الیکشن کمیشن میں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی چیلنج کیے تھے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، یہ آج ثابت ہو گیا کہ میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. آج میرے لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فاؤنڈنگ ممبر کوئی آسمان سے تو نہیں اترا ہوتا نا، پارٹی کے آئین کا پابند ہوتا ہے. فاؤنڈنگ ممبر کے لیے کیا مراد ہے مجھے بتائیں؟ فاؤنڈنگ ممبر کو نہیں نکالا جا سکتا پارٹی سے؟ مانتے تھے نا پہلے. نہیں، آپ یہ بتائیں فاؤنڈنگ ممبر کو نکالا جا سکتا ہے؟ آپ نے آئین جو بنایا تھا اس میں کون سی شک ہے کہ فاؤنڈنگ ممبر کو نہیں نکالا جا سکتا؟ اگر وہ تو آج آپ کے سامنے تھا جو ان کے ریمارکس تھے. بات یہ کہ پہلے نہیں، آئین کی آپ کی پارٹی کے آئین میں کیا ہے فاؤنڈنگ ممبر کے لیے؟ دیکھیے پارٹی کے ایک طریقہ کار ہے، وہ سارے ممبر برابر نہیں ہیں. قانونی طور سارے برابر ہیں، لیکن کاغذوں میں اگر برابر ہوتے نا تو اس طرح فیصلے نہ ہوتے جس طرح ہوئے. جس نے پارٹی آئین کیا کہتا ہے پارٹی کا؟ فاؤنڈنگ ممبر کو نہیں نکالا جا سکتا.
اس حوالے سے کوئی الگ کوئی اصطلاح نہیں ہے، لیکن ایک فاؤنڈنگ ممبر کی بات پہلے نہیں مانتے تھے، آج انہوں نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ یہ پہلے یہ بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ غلط بیانی کرتا ہے. میں فارم فنڈنگ کیس میں گیا، یہ مجھے کہتے تھے یہ سارا جھوٹا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. میں صحیح ثابت ہوا. آپ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا سیکھیں. میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک شخص حق کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے حق میں اپنی پارٹی کے خلاف لڑیں، باقی پارٹیوں کے خلاف آپ نے یہ حق کی جنگ کیوں نہیں کی؟ باقی سیاسی جماعتوں میں آج تک کسی نے، آپ یہ مانتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتوں میں اسی طرح کے فنڈنگ کا حساب کتاب ہوتا ہے، اسی طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں جو درخواست دی 5 دسمبر کو، اس میں لکھا کہ انٹرا پارٹی کے جو الیکشنز ہیں یہ قوانین تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو کریں اور اس ناٹک کو ختم کریں. جب تک ان پہ لاگو نہیں کرتے تو تب تک پی ٹی آئی پہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے. قانون تو نہیں ہے، لیکن آپ کی پارٹی ہے، آپ کہتے ہیں میری پارٹی پہ پہلے لاگو کریں اور دوسری پارٹیوں پہ بعد میں لاگو کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں تمام وہ برائیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسرے پہ کس طرح انگلی اٹھائیں گے؟ اور آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو صاف کرنا ہے، پھر ہی آپ جا کے باہر محلے میں کہیں گے کہ جی آپ اپنے کردار اور عمل سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں کہ اپنے اندر آپ ساری برائیاں لے کے دوسرے کہتے ہیں یہ برا ہے. آپ کون سا راستہ اپنانا چاہتے ہیں؟ آپ کون سے عہدے کے لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کے اندر؟ ہم نے فیصلہ کرنا تھا، اگر ہمیں ملتے. پھر بھی آپ کی نظر میں کون سا چیئرمین کا عہدہ تھا؟ دیکھیں، آپ سعید اللہ نیازی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، عمران کے فرسٹ کزن ہیں. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ اکبر کاغذات نامزدگی لے کے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. کس عہدے کے لیے؟ ابھی تو یہ ہم نے طے کرنا تھا. آپ کے خیال میں اگر موقع ملتا تو آپ کون سے عہدے کے لیے؟ فرضی سوالات پہ اور فرضی جوابات پہ کیوں اتنا جاتے ہیں؟ عمران خان کے مقابلے میں لڑتے ہیں. جب وہ موقع ہی نہیں آیا تو یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے. اجازت ہے. بہت شکریہ اکبر ایس بابر، پاکستان تحریک انصاف کے رکن، اور آج سپریم کورٹ میں انہوں نے بھی دلائل دیے. ان کا بنیادی شکوہ یہ ہے کہ ان کی جماعت جس جماعت کی بنیاد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے، اور یہ 8 فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک فاؤنڈنگ ممبر ہیں، انہوں نے پارٹی کے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروائے. اور اسی شکایت کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے جو تحریک انصاف کا مشہور انتخابی نشان بلہ تھا ان کو دینے سے انکار کیا، جس کے خلاف تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں گئی، اور پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا نشان بحال کیا. الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف اپیل کی اور آج سپریم کورٹ میں پہلی مکمل سماعت ہوئی. آج الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. اکبر ایس بابر کے وکیل ایڈوکیٹ احمد حسن نے بھی اپنے دلائل ابھی جاری ہیں ان کے، اور مگر بنیادی دلائل دے چکے ہیں. کل تحریک انصاف کی طرف سے سینئر وکلا ایڈوکیٹ حامد خان اور لاہور سے برسر علی ظفر جو ہیں اپنے دلائل مکمل کریں گے. کل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ کل آخری دن ہے الیکشن کے شیڈول کے مطابق کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان کا فیصلہ کرنا ہے. اور انتخابی نشان کے بغیر پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن سکتے ہیں، کیونکہ عام لوگ نام سے ووٹ نہیں ڈالتے، نشان سے ووٹ ڈالتے ہیں. کیا یہ انتخابی نشان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ جو ہے وہ بحال کرے گا یا نہیں؟ اور اگر یہ انتخابی نشان بحال نہیں ہوتا تو کیا الیکشن کے اس پورے عمل پہ سوال نہیں اٹھیں گے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ جو انتخابی عمل جو سیاسی جماعتوں کے لیے الیکشن ایکٹ میں جس کا معیار مقرر کیا گیا ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ، مگر کیا آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے جس میں عام لوگوں کو تنظیم سازی کا بنیادی حق دیا گیا ہے، کیا یہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو الیکشن نہیں ہوتے تو کیا سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان سے محروم کرنے سے جو عام لوگوں کا تنظیم سازی کا حق ہے وہ انتخابی نشان کے بغیر وہ دیا جا سکے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینا ہے. آج کی کارروائی میں ایک بات بڑی ہی حیران کن لگی کہ سپریم کورٹ کے معزز ججز ایک سیاسی جماعت کے آئین کے اوپر بحث کر رہے تھے، ایک سیاسی جماعت کے آئین کی تشریح کر رہے تھے. یقیناً سپریم کورٹ کے ججز نے کسی سیاسی جماعت کے آئین پر حلف نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہے. سپریم کورٹ کے معزز ججز نے، ہائی کورٹ کے معزز ججز نے پاکستان کے آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہے، جس میں آرٹیکل 17 جو ہے وہ شہریوں کو تنظیم سازی کا حق دیتا ہے، اور یہ تنظیم سازی انتخابی نشان کے بغیر ممکن نہیں ہے. بے شک سیاسی جماعت
اپنے اندر کے ہونے والے انتخابات کے دوران الیکشن کے کچھ قوانین کی خلاف ورزی بھی کیوں نہ کر رہی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، مگر سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی ساکھ کو عزت اور احترام ملے گا، اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کل جو بھی فیصلہ ہوگا کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں شفاف الیکشن کے لیے ایک نشان کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔